ہوئی، آپ چلے گئے، اب آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے دیکھے ہوئے تھے یزید کی حالت کو۔ حضرت حسین نے کہا بیعت نہیں کروں گا، یہ بات نہیں کہی۔ حضرت حسین نے کہا ہم ایسے ظالم کے ہاتھ پر کبھی ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ہم پہلے بھی اس بات پہ تھے، ابھی بھی اس بات پہ ہیں کہ ہم ایسے ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات کہہ کر جب حضرت حسین مڑ کر جانے لگے تو مروان بن حکم نے کہا زیاد سے کہ اگر یہ چلے گئے واپس تو پھر مل نہیں سکتے، ان کو ابھی پکڑیے، ابھی قتل کر دیجئے، یہی کام تمام ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت حسین نے یہ سنا، سنتے ہی آپ پیچھے مڑے اور مڑ کر مروان سے کہا مروان تو کیا سمجھتا ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے، تجھے اندازہ ہے انا حسین بن علی بن ابی طالب، میں حسین ابن علی بن ابی طالب ہوں، اب میں ببانگ دوحل اعلان کرتا ہوں کہ یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں۔ یہ بات کہنے کے بعد اب مدینے سے اس جگہ سے باہر آئے اور اپنے خانوادے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر اپنی بہن، اپنی بیویوں، اپنے بچوں سے بات کی اور کہا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر جوانی کے لمحات تک رہنے والا مدینہ۔ آپ اس سے پوچھئے جو حج اور عمرے کو جا کر آتے ہیں اور 10 دن 15 دن کا قیام کر کے آتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ مدینہ چھوڑنے کو دل چاہ رہا تھا، تو زبان سے نکلتا ہے کہ بھائی مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک حاجی نے ایک شعر لکھا اور اس میں کہا کہ بدن سے جان نکلتی ہے، بدن سے جان نکلتی ہے، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ ایک حاجی لکھ رہا ہے جو حج کر کے آیا ہوا ہے، شعر لکھ رہا ہے کہ بدن سے جان نکلتی ہے، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا؟ تو اب اندازہ لگائیے حضرت حسین کا بچپن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو کندھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ کیا سواری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کون ہے کندھے اور شیانے پر بیٹھے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں گھومنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں پر بیٹھ کر، وہ حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ممبر پہ خطبے کے دوران اٹھ کر چلے گئے ہوں، لیکن حضرت حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں حجرہ فاطمہ سے نکلے، لال سرخ رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، گورے خوبصورت رنگت والے، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، چل نہیں سک رہے صحیح سے، بچپن کی وہ حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھتے ہی ممبر سے اٹھے، آپ گئے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر ممبر پر آ کر پیر پر رکھ کر دونوں کو بیٹھ گئے اور کہا صحابہ یاد رکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ وہ حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حجرہ عائشہ سے باہر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جا کر بیٹھتے ہیں، سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت حسین پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر سجدے کی حالت سے اٹھ کر قاعدے میں جا کر بیٹھ نہیں رہے۔ صحابہ پریشان ہیں، اتنا لمبا سجدہ اب تک کیا ہی نہیں، اتنا لمبا سجدہ ہو رہا ہے۔ صحابہ نے سمجھا ہم نے 2 باتیں جانی، ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، یا تو آپ کی روح بدن سے جدا ہو گئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کننکھیوں سے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ نواسہ رسول حضرت حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، نواسے کو تکلیف نہ ہو اس لیے سجدے کو طول اور لمبا کر رہے ہیں۔ جب نواسے پیٹھ سے اٹھ کر نیچے آئے تو پھر سجدے کی حالت سے اٹھ کر قاعدے میں بجا کر بیٹھے۔ یہ ہے نواسے، ایسی محبت۔ ایک مرتبہ کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، حضرت حسین ہیں پیر کے پاس کھیل رہے ہیں، نواسے سے کہا بیٹا آگے بڑھو، حضرت حسین پیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہا اور آگے بڑھو، پھر آ کر اوپر تک بیٹھ گئے، کہا اور آگے بڑھو، پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، کہا اور آگے بڑھو، جب آ کر سینے پر بیٹھا اپنی زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ میں دی
اور حضرت حسین زبان کو ایسے چوس رہے تھے جیسا بچہ کھجور کی گٹلی کو چوستا ہے۔ معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن تک پیاسا رہے گا، اس لیے میں ابھی اس کو جام شہادت حوض کوثر کا وہ لعاب پلا دیتا ہوں کہ اس کو پیاس کی محسوس اور پیاس کی وہ تکلیف نہ ہو جو لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن پینے والے حسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر مدینے میں گلیوں میں گھومنے والے حسین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت پر پیٹھ پر بیٹھنے والے حسین۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دستک دی، اندر سے آواز آئی آئیے۔ جب اندر گئے تو دیکھا چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کے ادھر طرف بھی تھوڑا سا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی اندر بیٹھا ہے، ادھر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اندر بیٹھا ہے۔ میں نے اپنی بات کر لی، اس کے بعد آقا سے کہا اے بندہ نواز اگر کچھ پوچھوں، اگر آپ کی اجازت ہو؟ کہاں پوچھیے کیا بات ہے؟ کہاں میں جب سے دیکھ رہا ہوں اندر کوئی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر چادر کو ہٹایا، ہٹاتے ہی دیکھتے کیا ہیں، ایک پیر کے پاس حسن کھیل رہے، ایک پیر کے پاس حسین کھیل رہے۔ کہا صحابی سے یہ 2 میرے اہل بیت ہیں، یہ 2 میرے آل خاندان آل رسول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان حسنین کریمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی گھر سے جا رہے، اندر سے رونے کی آواز آئی، ٹھہر گئے فاطمہ سے کہا فاطمہ تم کو نہیں معلوم حسین کا رونا محمد رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے، پہلے حسین کو خاموش بٹھاؤ پھر اپنے کام میں لگو۔ یہ ہے حضرت حسین کا مقام۔ مدینے میں ایسا آپ بچپن سے لے کر جوانی تک رہے، اب مدینے سے جدا ہونا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ زینب سے اپنی بہن سے کہا کہ مدینے سے جدا ہونا ہے، آخری دستک آخری حاضری روضہ رسول پر ہو رہی ہے، اندازہ لگائی، امیجن کیجئے آخری حاضری نانا محترم کے پاس بیٹھ کر کرے کہ نانا اب آپ کا نواسا مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور کہاں کا قصد اور ارادہ ہے؟ مکے کا، اور مکے کا ارادہ اس لیے کیے کہ اب مکے میں جا کر عبداللہ ابن عباس بھی وہی ہے، ان کے پاس جا کر کچھ اور کام ترکیب سوچیں گے، لیکن اس سے پہلے کوفہ سے خط آ رہے تھے، اس لیے کہ کوفہ میں حضرت علی اور حضرت حسن وہیں پہ حکومت کیے تھے، تو کوفہ سے خط آ رہے تھے، تھیلا بھر کے خط آ گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس آئیے، ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے۔ جب مکے کو پہنچے عبداللہ ابن عباس نے کہا بیٹا دیکھو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک تو عبداللہ ابن عباس ایک حیثیت سے نانا بھی ہونا ایک رشتہ داری سے، ایک بھائی بھی ہونا رشتہ داری سے، تو کہا بیٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے، منتیں سماجتیں کی کہ حسین مت جاؤ، کوفہ والوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، انہوں نے تمہارے والد کو شہید کیا، تمہارے بھائی کو شہید کیا، اب وہ تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کو معلوم، اللہ زیادہ جانتے ہیں اس وقت حسین کے دل و دماغ میں کیا بات گھوم رہی تھی، اللہ کو معلوم تھا۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، اس سے پہلے حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، جا کر دیکھیے کیا حالات کیا سچویشن ہے، تو معلوم تو ہو کہ بھائی اگر ہم کوفہ جانے والے ہیں تو لوگ صحیح ہے نہیں، یہ بلانے والے کون ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، پہنچتے ہی 20,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو کھانے کے لیے کھانا، رہنے کے لیے گھر، سب کچھ مل رہا تھا۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حضرت آ سکتے آپ کوفہ کو، یہاں پہ لوگ 20,000 لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، آپ آ جائیے، یہاں آنے کے بعد ہم یزید کے بارے میں کچھ سوچیں گے، کچھ میٹنگ کریں گے، 20,000 لوگ ہمارے پاس ہیں۔ جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا آپ تیار ہو گئے مکمل طور پہ، چلے کوفہ کے لیے۔ اب اس سے پہلے ادھر یزید نے جو پہلے سے نعمان بن بشیر کوفہ کے لیڈر تھے، ان کو ہٹا کر ایک جلاد قسم کا آدمی ابن زیاد کو بھیجا جو بہت خطرناک تھا۔ ابن زیاد جیسے ہی وہاں پہ آیا، آتے ہی کوفہ سے جو 20,000 لوگ تھے ان کے اوپر کھانا پانی، ان کا رہنے کے مکان سب کچھ چھین لیا، اور چھین کے بولا اگر تم بیعت توڑو گے تو تم کو کھانا پانی ملے گا ورنہ نہیں۔ آپ اس بات سے حیران ہو جائیں گے کہ مسلم بن عقیل کے دل پر کیا گزری ہوگی
جماعت کے لیے رکعت باندھتے 40,000 کے مقتدی پیچھے ہیں رکعت باندھنے سے پہلے، جب سلام پھیرتے ہیں تو ایک بھی بندہ پیچھے نہیں، پورے آپ کو دھوکہ دے کے چلے گئے اور جا کر اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ کھٹکا مار رہے مسلم بن عقیل کہ تم لوگوں نے تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اندر سے آواز آئی نہیں پہچانتے آپ کو، چلے جائیں۔ اور ابن زیاد نے 4-5 لوگوں کو بھیجا جو مسلم بن عقیل کو پکڑ کر لے کر آئے۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ اے حسین آپ مت آئیے، یہاں پر آئیں گے تو ان لوگوں نے پہلے ہی دھوکہ دے دیا، یہ اب تو آپ کو مارنے کی پلاننگ میں۔ نعمان بن بشیر جو پہلے لیڈر تھا اس کو یزید نے ہٹا دیا، اب ابن زیاد کو بھیج دیا ہے، اب آپ مت آئیے۔ وہ پہنچنے تک آپ کا سفر جاری تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو ابن زیاد نے مارنے کا حکم دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت حسین کے پاس قافلے میں بات پہنچتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، 20 سے 40,000 لوگ نے، کوفیوں نے وفا توڑ دی، بے وفائی کی۔ اب بات سمجھ میں آئی، حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ مکہ واپس جاتے ہیں، لیکن عرب کی ایک حالت ہے، عرب کی ایک عادت ہے، عربیوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اگر کوئی ان کا کوئی بڑا مرتا ہے تو اس کا بدلہ جب تک نہیں لیا جاتا ان کی خون ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو مسلم بن عقیل کے فرزند اس گروپ میں تھے، انہوں نے کہا تم جانا ہے تو جا سکتے، میں اپنے ابا کا بدلہ لینے کے لیے کوفہ جاؤں گا۔ اب حضرت حسین کی بھی غیرت آ گئی، حضرت حسین نے کہا میں ان کا ساتھ دینے کے لیے میں کوفہ جانا ہے۔ 72 لوگوں کا وہ ٹولہ ہے، 72 لوگوں کا گروپ، جس میں خانوادہ رسول، جس میں بچیاں، عورتیں، آپ کی بہنیں، آپ کی بھائیں، آپ کی دختران، سب کچھ موجود ہیں۔ 22 عورتیں اس میں موجود ہیں، باقی صحابہ اکرام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اس میں نہیں تھے، پھر یہ 22 کے علاوہ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، صحابہ بھی اس میں شامل ہے۔ جب کربلا کے اس میدان میں پہنچتے ہیں، ابن زیاد کو بھی ہٹا دیا گیا، ابن زیاد کو ہٹا کر اس سے خطرناک آدمی کو بھیجا گیا، اور وہ آدمی آ کر جب کھڑتا ہے تو 22,000 کا لشکر سامنے ہے۔ بعض روایتوں میں بات ملتی کہ 30,000 کا لشکر تھا، یہ 72 لوگ، وہ 22 سے 30,000 کے لوگ، کہاں کا مقابلہ آپ بتائیے، یہ تو دھوکہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر حجت کی، دیکھو یہ جو میرے پاس تھیلا بھر کے آپ لوگوں کے خطوط ہے، حضرت حسین نے تمام لوگوں کے نام لیے، بڑے سے بڑے لیڈر کے، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے کوفہ نہیں بلایا؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے نہیں بلایا؟ فلاں ابن فلاں، ہر ایک کا نام لے لے کر آپ نے کہا تم بلائے تو میں آیا، ورنہ نہیں آتا تھا۔ حضرت حسین نے کہا دیکھو میرے ساتھ میرے خانوادے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم چراغ ہیں، یا تو ان کو جانے دو یا ہم سب کو مکے کی طرف پھر سے واپس جانے دو، یا مجھ کو یزید سے ملاقات کے لیے شام کو بھیج دو، میں جا کر بات کروں۔ اب وہ جو کوفہ والے تھے وہ لوگ سمجھ گئے کہ اگر یہ یزید کے پاس جائیں گے تو ہمارا بھی چھٹا کھل جائیں گا کہ ہم ان کو بلائیں، یہ پوری پرچی دکھائیں گے وہاں پہ، اور یزید ہمارے اوپر ٹائٹ اور حکمرانی کرے گا اور ہم کو مار دیں گا۔ سب سے بہترین بات ہے کہ کچھ جانے ہی نہ دیا جائے، نہ مکہ جانے دیں یا نہ یزید کے پاس جانے دیں۔ ہمارے ذہن میں اب تک بات یہ بیٹھی نہیں کہ یزید مارا، یزید تو پیچھے پلاننگ تھی، لیکن حضرت حسین جانا چاہ رہے تھے ملاقات کے لیے، وہ کوفیوں نے جانے نہیں دیا۔ اب وہ کوفی 22 سے 23,000 کا لشکر، اب بار بار حضرت حسین حجت کر رہے ہیں کہ جانے دو، میں نے نہ تمہارا خون بہایا، نہ حق خون بہایا، نہ میں کبھی تمہارے ساتھ زیادتی کی، تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو گئے، کیا وجہ تھی؟ بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ چلو اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند کرنے کی بات اس لیے آتی ہے کہ کھانا تو دیا ہی نہیں جاتا تھا، جب پانی نہیں دیا گیا تو کھانا کہاں سے دیا جائے گا؟ کھانے کو چھوڑ کر آدمی 3 دن رہ سکتا لیکن پانی کے بغیر کیسا رہے؟ فرات نامی نہر سامنے سے جاری ہے لیکن پینے کے لیے پانی نہیں دیا جا۔ خانوادہ رسول خیمے میں بیٹھے ہوئے، 9 محرم کے دن 2 لوگ آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا کہ 1 رات کی مہلت دیجئے، پھر انشاءاللہ کل جو بھی کام ہوگا۔ 9 محرم کی رات کی مہلت حضرت حسین نے مانگی، اور اس رات میں حضرت حسین نے چراغوں کو بجھا دیا اور بجھا کر ایک اعلان کیا، دیکھو اگر تم کو جانا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، اندھیرے میں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قتل کے در پہ ہے، تم جانا چاہ رہے تو جا سکتے۔
اللہ اکبر، حبیب بن مظاہر 72 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی ہیں، حضرت حسین کی مجلس میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اے نواسہ رسول، اگر میری عمر 72 سال ہے، مجھے کاٹ کر 72 ٹکڑے کر کے 72 مرتبہ جلا کر ہوا میں اڑا دیا گیا تو میرے جسم سے نکلنے والی آواز بھی حسین کے ساتھ ہوں اس بات کی رہے گی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضرت حسین نے اس رات میں خوب عبادت کی، دعائیں کی، اللہ اکبر۔ کربلا کے اس میدان میں 3 دن کے پیاسے 72 افراد نمازوں میں مشغول، عبادتوں میں مشغول، کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہی، کربلا کے میدان میں بھی عبادت نہیں چھوڑ رہی، کربلا کے میدان میں بھی اللہ سے محبت نہیں چھوٹ رہی۔ صبح کا وہ سویرا، سورج اپنی شعاعوں کے ساتھ نکلا، 10 محرم کا وہ دن، آواز آئی چلو اب ٹائم ہو گیا، تمہارا اعلان تھا آنے کا۔ اندر سے سکینہ نکلی اور نکل کر کہتی ہے، ابا جان 6 ماہ کا علی اصغر ہے، میں کبھی نہیں کہتی کہ پانی کی ایک بوند مجھے مل جائے، یہ 6 ماہ کے بچے کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر نکل کر آ گئی، ایک گھونٹ اگر پانی کا مل جاتا تو یہ بھی زندہ رہ لیتا۔ حضرت حسین نے اپنی گود میں علی اصغر کو لیا، نہر فرات کے سامنے جا کر ٹھہر گئے اور کہا کہ ایک پانی کا قطرہ میرے بیٹے کے اگر منہ میں چلا جاتا تو یہ بھی زندہ رہتا۔ چلو بھر پانی اٹھانا تھا، اس سے پہلے ایک شقی نے تلوار تیر کھینچ کر جب پھینکی تو حضرت علی اصغر کے اس گلے کو چیرتا ہوا وہ تیر پہنچ گیا، وہ پانی کا قطرہ خون میں بدل گیا۔ اندازہ لگائیے، وہ تیر، راوی کہتے ہیں وہ تیر کوئی عام تیر نہیں تھا، اس تیر سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، انسانوں کو مارنے والا تیر نہیں تھا۔ جاتے ہوئے بیٹے کو لے کر گئے، آتے ہوئے خیمے کے پاس آئے، بہنوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، بھائیوں کے سامنے لاش کو رکھا، خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کی طرف کہا، اے اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر۔ علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے نے کیا بگاڑا تھا؟ اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے ابو بکر، حضرت علی کے بیٹے عمر، حضرت علی کے بیٹے عثمان، تینوں جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے واپس آتے وقت اس کی لاش ہی خیمے کے پاس آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علی اکبر جب بیٹھتے ہیں، عباس علمدار جو علم پکڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کو کافر نے اس بازو سے کاٹ دیا۔ کٹی ہوئی لاش بھائی کے پاس جب آتی ہے تو جان بدن سے نکلتی ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہے رونوں کی۔ حضرت حسین نے سب کو صبر کی تلقین کی کہ اس وقت صبر کے علاوہ کچھ اور کام کرنا نہیں ہے۔ علی اکبر حضرت حسین کے بڑے بیٹے 18 سال کا نوجوان بچہ گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، بٹھاتے وقت ہاتھیں کانپ رہے ہیں، 18 سال کے نوجوان بچے کو بٹھا رہے ہیں، اپنی پوری کمائی ہے زندگی کی، معلوم ہے جاتے وقت تو جائیں گے، آتے وقت واپس نہیں آ سکتے، 30,000 کا لشکر سامنے ہے، اشقیاء سامنے ہیں، دشمن آدھا سامنے ہیں، یہ جائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ اندر سے زینب کی آواز آتی ہے، بھائی روک دیجئے بھتیجے کو، لیکن حضرت حسین کو معلوم تھا اسلام کے نام پر مٹنے والوں کا نام قیامت تک دنیا یاد رکھے گی، یہ میرے نانا کا لایا ہوا دین ہے، اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو حسین اپنی آل و اولاد کو بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ علی اکبر جاتے ہیں، آتے وقت پھر لاش آئی، کئی لوگ 70 کے قریب، تقریباً 65 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی جب باری آئی، حضرت حسین خیمے میں گئے، حضرت زین العابدین جن کو آج لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ اکیلے ہی باحیات تھے، اس لیے کہ وہ اس وقت بیمار تھے، کافروں نے سمجھا کہ تو بیمار ہے، بیماری میں مر جائے گا، چھوڑ دیا گیا، انہی کی اولاد آج تک چلتے ہوئے آ رہی۔ اپنے بیٹے کو اپنی بہن سے حضرت زینب سے کہا، زینب اب تمہارا کام ہے، تم کو سنبھالنا ہے پورے لوگوں کو، سوچئے اس گھر کا، اس خانوادے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت حسین چل رہے ہیں، معلوم ہے گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں، ہر ایک کو بٹھاتے ہوئے پہنچا رہے تھے اور لاش کو لے کر آ رہے تھے، لیکن اب بیٹھنا بھی انہی کو ہے، جانا بھی انہی کو ہے، آنا بھی انہی کو۔ اندر سے رونے کی آوازیں آئی تو کہا صبر کرنا ہے، صبر کے علاوہ کچھ اور کام نہیں۔ بیٹھ گئے گھوڑے پر، 3 دن کا پیاسا حسین، 3 دن سے بھوکا حسین، دشمن اشقیاء کے اندر جب اندر جاتا ہے
بیان کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب اندر آئے تو لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے بھیڑ بکری بھاگتے ہیں. ایسا نوجوان خون، فاطمہ کی دودھ کا اثر، علی کی شجاعت کا اثر، محمد رسول اللہ کی محبت کا پیکر گھوڑے پر بیٹھ کر لوگوں کو ایسا زخمی کر رہا ہے. کہنے والے نے کہا، شاعر کہتا ہے نقشہ کھینچتے ہوئے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، غبار ہے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، بالیقین یہ حسین ہے. حسین بن علی کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس گھوڑے پر بیٹھ کر تمام اشقیاء کا مقابلہ کرتے ہیں. آخرکار 33 زخم تیر کے لگتے ہیں، 33 زخم تیر کے، 14 زخم تلواروں کے. اس کے بعد آپ کے اندر سے ہمت ٹوٹ گئی. گھوڑے پر بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہوئے نیچے گر پڑے. جیسے ہی نیچے آئے سب سے پہلے سجدہ تشکر ادا کیا مالک کے دربار میں. کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اے مالک حسین کی اس قربانی کو بھی قبول کر. شمر دل جوشن آگے بڑھا، حضرت حسین کے سر کو قلم اس وقت کیا جب آپ سجدے کی حالت میں. یہ کیسا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تو ایسا سجدہ تھا جس کو پورے آسمان اور زمین کے لوگوں کو ناز ہے. یہ سجدہ تو ایسا سجدہ ہے جس پر مالک خدا کو ناز ہے. یہ سجدہ تو ایسا سجدہ ہے جس پر شیر خدا کو ناز ہے. یہ سجدہ تو ایسا سجدہ ہے جس پر رسول خدا کو بھی ناز ہے. اوروں نے بھی سجدہ کیا لیکن اس کا عجب انداز ہے. یہ سجدہ ایسا تھا جس پر خدا کو ناز ہے. شمر نے جب گردن کاٹی، حضرت حسین کے گردن میں تلوار لٹکا کر اوپر کیا، کہا دیکھو حسین کا سر قلم کر دیا گیا، اب کوئی باقی نہیں، اب ہماری حکمرانی چلے گی. کہنے والوں نے کہا یہ کیسا سر ہے، کٹنے کے بعد بھی ہمارے سر سے اوپر ہے. راوی کہتے ہیں جب سر کو کاٹا گیا آنکھیں سجدے کی طرف ہے اور پیشانی اوپر ہے آسمان کی طرف. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین دوسرے سجدے کے لیے تڑپ رہے. نماز میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ تو کر دیا، آنکھوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دوسرا سجدے بھی کرنے اگر مل جاتا تو کر لیتے. اللہ اکبر، کیا بگاڑا تھا حسین نے. یہ صرف اسلام کی خاطر. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے ان 72 لوگوں کے جسموں کے اوپر 3 دن تک شمر نے 3 دن تک گھوڑے دوڑائے. استخانے ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیا گیا. حضرت زینب کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے کو پھاڑ دیا گیا. زینب اندر سے آواز دیتی ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم کو نہیں معلوم ہم کون ہیں؟ تم کو نہیں معلوم ہم آل رسول ہیں؟ تم اس وجہ سے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہو کہ ہمارے سر کا تاج ہمارے سے چلا گیا. رسیوں سے باندھ دیا گیا، پردے کی بے حرمتی کی گئی. حضرت زینب کا وہ جملہ بولتے ہوئے زبان لپکپاتی ہے، جسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانوں کی آوازیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہے. زینب نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا، یا جدہ ہو یا ابا ہو بناتو کا سبایا ہو. اے نانا محترم، اے نانا جان، دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو باندھ دیا گیا، آپ کے نواسے کے سر کو آگے رکھ دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو پیچھے پیچھے گھوڑوں کے دموں کے پاس لٹکا کر لے جایا جا رہا ہے. کربلا سے لے کر عراق تک، کوفہ تک، بصرہ تک گلیوں سے ہوتے ہوئے دختران رسول کو لے جایا جا رہا ہے. ان کی پردے کی بے حرمتی کی جا رہی. ادھر یہ ہوا مدینے میں یزید نے ایک ظالم حکمران کو حاکم بنا کر بھیجا. واقعہ حرہ، ایسا واقعہ آج تک اسلام نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا. 1000 تابعین کو، 700 صحابہ کو ان لوگوں نے شہید کیا مدینے میں جا کر. 1000 نوشیزائیں بچیاں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ غلط حرکت ان کو حاملہ بنا دیا گیا. 3 دن تک روضہ رسول کے پاس گھوڑے اور اونٹیں باندھ دی گئی، جو گھوڑے وہاں پر لید اور پلید کر رہے تھے. 3 دن تک مدینے کی اس مسجد میں نمازیں نہیں ہو رہی. حضرت سعید بن مسیب کو پکڑے،
پکڑ کر کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے بتاؤ؟ سعید بن مسیب نے کہا میں سعید ہوں۔ اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا۔ گھر کو لے کے گئے، گھر جانے کے بعد دیکھا کہ 2 کبوتر رکھے ہوئے، وہ 2 کبوتر کو لے کر چلے گئے۔ ایک شقی ایک گھر میں اندر جاتا ہے، ماں ابھی اپنے بچے کو جنم دی ہوئی ہے، بچہ ماں کے پہلا دودھ کا قطرہ پی رہا ہے۔ شقی وہ اندر گیا، جا کر پوچھتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سنان ابن ابی کبشہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوں اور ان کا بیٹا ہے۔ کون؟ جو فتح مکہ کے دن علم بردار تھے، جنہوں نے جھنڈا پکڑا تھا فتح مکہ کے دن، وہ صحابی کی بیوی ہے اور ان کا بیٹا ہے۔ وہ شقی کہتا ہے دیکھو کچھ ہے تو دے دو ورنہ اس بچے کو مار دیں گے۔ بچے کی طرف رخ کر کے ماں نے کہا بیٹا تیرے سے زیادہ بہتر اور تیرے سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ہوتی تو میں تجھ کو دے کر بچاتا۔ ایک گنڈا آگے بڑھتا ہے اور بچے کی ٹانگ کو پکڑ کر دیوار پر مارتا ہے، اس دیوار پر مارنے کی وجہ سے اس کا بھیجا نکل کر زمین پر گرتا۔ کیا کیا نہ سہا مسلمانوں نے، کیا کیا نہ سہا اسلامی حکمرانوں کی اس وزیراؤں نے۔ اللہ اکبر، مدینہ تو مدینہ تھا، مکے کے غلاف کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ یزید کی یہ حکمرانی لوگوں کے سامنے دکھائی دی۔ آج ہم کو حسینیت کو زندہ کرنا ہے، آج ہم کو حسینی بن کر بتانا ہے۔ واقعی کربلا سے 3 سبق ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، کچھ بھی ہو جائے ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا۔ دوسرا سبق، کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے نماز مت چھوڑنا۔ کربلا کے میدان میں حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی، آج ہماری نماز ولیمے کے لیے قضا ہو جا رہی، نکاح کے دعوت کے لیے قضا ہو جا رہی، پارٹیوں کے لیے قضا ہو جا رہی، مندی کھانے کے لیے قضا ہو جا رہی، گاڑیوں پہ پھرنے کے لیے قضا ہو جا رہی، چائے نوشی کرنے کے لیے قضا ہو جا رہی، بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے قضا ہو جا رہی، چبوتروں پہ بیٹھ کر دن نکالنے کے لیے قضا ہو جا رہی، گانجا اور شراب بیچنے کے لیے قضا ہو جا رہی، مارکیٹ میں رہ کر کاروبار کرنے کے لیے قضا ہو جا رہی۔ گراہک آیا تو نماز یاد نہیں ہے، گراہک یاد ہے، پیسے یاد ہے، لیکن نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے، یہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ بن گئے۔ کیا آپ نے کربلا کا واقعہ نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا حسین کی نمازیں کیسی ہوئی؟ تیسرا سبق اس واقعے سے ملتا ہے، پردہ۔ کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مصیبت آ جائے، پردے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہا گیا جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگی، جنتی مردوں کے سردار حضرت حسنین کریمین ہو گئے۔ ہم سامنے کھڑے ہونا ہے حضرت حسنین کریمین کے، ہم کو بتانا ہے کہ اے حسین، آپ نے کربلا کے میدان میں جس نماز کا سبق دیا تھا، میں نے اپنی جوانی سے 7 سال کی عمر سے لے کر 60 سال تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو حضرت حسین کا سر ہماری بات کو سن کر اونچا ہو جائے گا۔ کیا ہم حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہو کر بتا سکتے کہ 40 سال تک میری نمازیں قضا ہوئی؟ کیا حسین کے سامنے کھڑے ہو کر بتا سکتے کہ فجر کی میں اب تک نماز نہیں پڑھا، میری نمازیں تو سونے میں گزر گئی، باتوں میں گزر گئی، فلم دیکھنے میں گزر گئی، گانے سننے میں گزر گئی، اسنیپ چیٹ چلانے میں گزر گئی، انسٹاگرام چلانے میں گزر گئی، فیس بک چلانے میں گزر گئی، ٹویٹر کو ہینڈل کرتے ہوئے گزر گئی، یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہوئے گزر گئی، ناچتے ہوئے گزر گئی، ڈانس کرتے ہوئے گزر گئی؟ کیا یہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کے ہم بول سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنی ہمت ہے؟ نہیں ہے، ہم بول نہیں سکتے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کریے۔ واقعی کربلا ہم کو سبق دیتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس کربلا کے واقعے سے سیکھنے کو، سمجھنے کی جو زندگی ہم کو دینے والے ہیں، اس پہ ہم کو احسان مان کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔